اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع ہے نظر بد قرآن اور حدیث کی نگاہ میں۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے، اور ان کی حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے اور جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے، ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ تبلیغ اسلام کے موقع پر کفار نے ان لوگوں کا سہارا لیا اور کوشش کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی اس طرح کی بد نظر سے نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی بدنیتوں کے تمام حربوں کو ناکام بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا سورہ قلم کے اندر، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے۔ ناظرین کرام، اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر جو اکثر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور مختلف چینلز کے اندر آپ نے ان کو سماعت فرمایا ہوگا۔ میری مراد محترم جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان مشہور و معروف نعت خواں جناب حافظ وسیم نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، میں چاہوں گا کہ اس سلسلے گفتگو سے پہلے آپ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت سے اس گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو جگ راج کو تاج تورے سر سو، تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا۔ انا فی اتشیو وسخا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا۔ البحر علا والموج طغى،
من بے کس و طوفان ہوش و ربا من بے کس و طوفان ہوش و ربا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے گواہ موری نیا پار لگا جانا چگراج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا مکہ بس خام نوا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب بہت خوبصورت کلام شکریہ اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا کرتے ہیں خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز مفتی صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو قرآن و حدیث کی نگاہ میں بیان کریں کہ یہ نظر بد چونکہ بہت معروف ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو اس کے حوالے سے بہت گفتگو ہے، اس حوالے سے معاشرتی تقاضوں کے مطابق تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی خدمت میں اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نظر بد کی کیا حقیقت ہے وہ ناظرین کی خدمت بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلے بھائی صاحب آپ کا شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ دیکھیے کہ نظر بد جو ہے یہ حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ نظر بد لوگوں کو لگتی ہے اور یہ نظر بد جو ہے پتھروں کو بھی پگھلا دیتی ہے اللہ اور پتھروں کو بھی توڑ دیتی ہے، اور جب کسی کی نظر بد کسی مال کو لگ جائے، کسی جان کو لگ جائے، کسی شخص کو لگ جائے تو وہ ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی نظر بد کے حوالے سے قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ جس کا ترجمہ آپ نے انٹرو میں کر دیا، پارہ نمبر 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 میں ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ کہ اے محبوب جب آپ رسالت کا پیغام پہنچا رہے تھے تو یہ کافر، یہ بدبخت، یہ اپنی ترچھی نگاہوں سے، بری نظروں سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے، ذکر ہے عالمین کے لیے۔ اب اس آیت پر علماء مفسرین کرام نے بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ کلام کیا ہے۔ تمام مفسرین کرام نے اس کے لیے جو ہے تفسیر جلالین دیکھ لیں، تفسیر ساوی دیکھ لیں، تفسیر جمل دیکھ لیں، تفسیر المعارف دیکھ لیں اور تفسیر بغوی دیکھ لیں، ان تمام مفسرین کرام نے یہاں پر واقعات کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو ہے یہ بات بڑی مشہور تھی اور لوگوں کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا، نظر بد والوں لوگوں کو، کہ آؤ تم اس چیز کو دیکھو اور اس کو جو ہے ہلاک کرنا ہے۔
تو انہوں نے رسول اللہ کے لیے بھی بلایا، اور امام بغوی نے تفسیر بغوی کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے، اور حضرت حسن بصری نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اور یہ المعارف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو واقعہ اس طریقے کے ساتھ ہے کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ خاتمہ کیا جائے، رب العالمین نے ان کی اس کوشش کو، ان کی اس کاوش کو، یہ جو بدبختی والا کام کرنا چاہتے تھے، اس سے مصطفیٰ کو بچایا اور مصطفیٰ کو آگاہ کیا کہ اے پیارے حبیب یہ نظر بد پہنچانا چاہتے ہیں، لہٰذا قرآن کریم کے جو آیات کریمات سورۃ القلم کے اندر موجود ہیں 51 اور 52، یہ نازل کر کے رب العالمین نے فرما دیا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، یہ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی آیات جو رب العالمین نے جبریل کے ذریعے بھیجیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ آپ خالی ان آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو ان نظر بد والوں کی نظر کا پہنچنا تو دور کی بات ہے، یہ خالی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ایک تو قرآن کی نگاہ میں ایک بہترین جو آپ نے بتایا یہ آیت ہے، بالکل یہ آیت نظر بد کے لیے، اور حدیث میں اس کے بعد نظر بد برحق ہے، نظر بد حق ہے، اور حضور نے فرمایا العین حق، اس نظر بد کو حدیث کی روح سے عین کہا گیا، عین، کہ یہ عین حق ہے۔ یہ حدیث حق بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ فرمایا العین حق، کہ یہ نظر بد حق ہے، اور اس سے بچنا کیسے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں، یہ بات ابن کثیر جلد 5 صفحہ 416 پہ موجود ہے۔ میرے آقا غم زدہ ہیں، جبریل نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مغموم کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے شہزادوں کو نظر بد لگ گئی ہے، میرے حسن کو، میرے حسین علیہ السلام کو نظر بد لگ گئی ہے، تو اس لیے یہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان پر یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے ان کی نظر بد اتر جائے گی۔ اب جبریل امین نے جو دعا پڑھی اور جو دعا بتائی، حضور نے جب وہ دعا پڑھی اور جبریل نے بھی دم کیا، حضور نے بھی دم کیا، تو وہ دونوں شہزادے امام علی مقام امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، آپ دونوں شہزادے اس دعا کی برکت سے تندرست ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، یہ بات مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 332 پہ موجود ہے، اور ابن قیم جلد 2 صفحہ نمبر 283 پہ موجود ہے کہ نظر بد میرے آقا کو بھی لگی۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، آ کر دیکھا کہ حضور کی حالت جو ہے طبیعت ناساز ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کسی بد نظرے کی نظر بد مجھے لگ گئی ہے۔ تو اب جبریل امین نے میرے آقا کو خود دم کیا، جبریل امین نے خود دم کیا، حضور کو پھونکا مارا، میرے آقا اسی پھونکے سے فوراً تندرست ہو گیا اور نظر بد ختم ہو گیا۔ اچھا، ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے، نظر بد قرآن و حدیث کی نگاہ میں اس کی کیا حقیقت ہے، اور ہمارے ساتھ ممتاز جو نا عالم دین تشریف فرما ہے۔ بریک سے پہلے آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآنی آیات بھی بیان فرمائی کہ کس طرح اللہ رب العزت نے وہ قرآنی آیات کے ذریعے سے رسالت مآب کو آگاہ فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام جو زندگی میں اس کو کس طرح اس نظر بد سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، یا یہ کہ امت کو کس طرح کیا درس دیا کہ کس طرح لوگ جو ہے اس نظر بد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں؟ نظر بد سے حفاظت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنوں کی نظر بد اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب نظر بد انسانوں کی بھی لگتی ہے، جنوں کی بھی لگتی ہے، بعض اوقات اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو حضور اس قدر پناہ مانگتے تھے کہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل فرما دیں۔ یہ بات ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضور بڑی کثرت کے ساتھ پناہ مانگتے تھے، اور جب یہ دونوں صورتیں اتری، قل اعوذ برب الفلق آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، اور قل اعوذ برب الناس آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، آپ اس کا اگر خلاصہ بیان کریں تو لمبا وقت چاہیے ہوگا۔ تو یہ جو 2 صورتیں ہیں معوذتین نازل ہوئیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ محبوب نظر بد سے بچنے کے لیے یہ 2 صورتیں ہیں، تو میرے آقا ہمیشہ حفاظت کا بندوبست کیا کرتے تھے، اور حضور جو ہے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر یہ جب بھی طبیعت ناساز ہوتی حضور یہ چاروں کل بالخصوص قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، اور پھر اپنے ان ہاتھوں کو اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی
تو فرماتے ہیں کہ یہ کام پھر میں کیا کرتی تھی، میں دم کرتی تھی اور میں دم کر کے پھونک مارتے تھے اور حضور کے جسم پر میں دم کیا کرتے تھے خود. اور یہاں پر تو یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام خود اپنی حفاظت کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے مختلف چیزیں پڑھتے تھے. ایک یہ پڑھتے تھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہی دعا ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اور ایک اور دعا جو کہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے جلد 2 صفحہ نمبر 410 پہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ تو ابھی بڑی کثرت کے ساتھ میرے آقا پڑھتے تھے، تو یہ پڑھ کر ہمیشہ اپنے جسم پہ پھونک مارتے تھے اور صحابہ کو یہ فرماتے تھے کہ دیکھو جس طریقے سے میں اپنے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں، تم بھی قرآن کریم کی آیات پڑھ کر، یہ وظائف پڑھ کر، یہ اوراد پڑھ کر اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہو. جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب، میں اپنے معاشرتی جو تقاضے خاص کر معاشرے میں اس حوالے سے، اس نظر بد کے حوالے سے جو باتیں ہم سنتے ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوگی، اور سب سے زیادہ جو اس میں متاثرین ہیں وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. اور میں سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا. اللہ رب العزت نے آپ کو فرزند ارجمن سے نوازا ہے اور یقیناً جو ہے کافی عرصے کے بعد شاید آپ نے دعائیں مانگی اور خدا کی بارگاہ سے یقیناً قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند عطا فرمائے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور اس حوالے سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گا. اس نظر بد کا جو حوالے سے تو گفتگو ہو رہی ہے، یہ نام جو رکھتے ہیں خاص کر، چونکہ آپ نے یقیناً آپ کو اللہ نے فرزند عطا فرمایا، آپ نے نام رکھا ہوگا، تو بعض اوقات یہ کہ اعداد نکالنا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ نام رکھنے کے لیے ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. شرعی کیا طریقہ ہے نام رکھنے کا، اور اس کے حوالے سے پھر گفتگو کریں گے. دیکھیے بالکل ڈاکٹر صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے اور اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے، میرے نبی کی اولاد کا صدقہ ہے، میرے نبی کے تمام غلاموں کا صدقہ ہے، گھر والوں کا اور در والوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان بھی ہے کہ آپ کی جب کوئی اولاد دنیا میں ہے تو اچھے نام رکھو. ٹھیک ہے، اچھے نام، کیونکہ جو نام آپ رکھو گے اسی نام کی برکات آپ کے بچوں کے اندر منتقل ہوں گی. کیا بات ہے. اگر نام آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام پر رکھو گے تو ان کا فیض تمہارے گھر میں آئے گا. اگر صحابہ اکرام کے نام پہ رکھو گے تو ان کا فیض تمہارے گھر میں آئے گا. اور آج ہم نام رکھنے کے لیے جدید ناموں کو ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں جی جدید نام دیکھیں، ہمارا مفتی ہے نا گوگل، اس کو سرچ کرتے ہیں، جو نیا نام ان کو ملتا ہے وہ نام رکھتے ہیں. یونیک نام چاہیے. ہاں یونیک نام چاہیے ان کو، کہتے ہیں کہ جی نایاب نام ہونا چاہیے. حالانکہ نایاب تو بات کی بات ہے، نایاب تو وہ چیزیں ہیں جو رسول اکرم جن کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی. تو الحمدللہ 18 جولائی بروز اتوار 10:34 اور 15 سیکنڈ پہ اللہ رب العالمین نے مجھے بیٹے سے نوازا اور میں نام کے لیے سوچ رہا تھا کہ نام کیا رکھوں. میرے دماغ میں ایک بات ہے کہ حضور کی حدیث پاک بھی ہے کہ اچھے نام رکھنے ہیں. اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نام سے بڑا نام کیا ہو سکتا ہے کہ جس نام کی وجہ سے گھر والوں کی مغفرت ہو جائے، جس نام کی وجہ سے ہم در مصطفیٰ پہ پہنچ جائیں. تو میں نے نام ڈھونڈا. پہلے میں نے سوچا کہ میں فقیر حسین رکھوں گا، پھر میں نے کہا شاہ حسین رکھوں گا. میں نے کہا شاہ حسین تو ہماری اوقات نہیں ہے، شاہ حسین نہیں بن سکتے، یا فقیر حسین، گدا حسین، غلام حسین، خادم حسین، اس طریقے کے ناموں کو میں سوچتا رہا. میں ڈاکٹر صاحب سوچتا رہا. ایک دن میں نے فائنل کیا کہ میں نام رکھتا ہوں خادم حسین. اور میں نے یہ بھی سوچا کہ میں آگے خادم حسین رضوی بھی رکھوں گا کیونکہ میری محبت تھی. اور پھر مجھے تقریباً 6 سے 7 مرتبہ خواب آیا. اس خواب کے اندر میری ملاقات ہوئی محمد سعد حسین رضوی سے. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ان کا خوابوں میں آنا، بار بار میری ملاقات کا ہونا اور ان بشارتوں کا ملنا، اس بات کی قوی دلیل ہے کہ نام یہی رکھا جائے. کیونکہ سعد حسین میرے آقا امام علی مقام امام حسین سے بڑھ کر سعادت والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو پھر فائنل یہ ہوا، میں نے مشورہ بھی کیا استاد صاحب سے کہ قبلہ نام کیا رکھو، کہ نام 2 ہیں فائنل کرنے، خادم حسین یا سعد حسین. تو میرے استاد صاحب نے فرمایا، فائنل کیا کہ دیکھو کہ محبوب کے محبوب بھی محبوب ہوا کرتے ہیں. تو آپ کے جو محبوب ہیں مصطفیٰ ہیں، ان کے محبوب ہیں حسین، اور پھر ان کے حسین کے محبوب خادم حسین، پھر سعد حسین. فرمایا جی نام فائنل کرے محمد سعد حسین. تو میں نے نام رکھ دیا محمد سعد حسین رضوی. تو مطلب یہ کہ نسبت کے اثرات ہیں، بالکل نام کے اثرات ہیں، اور یقیناً جب جس کی نسبت امام حسین علی مقام سے ہو. جی بالکل. یہاں پہ میں آپ کے سوال کا جواب بھی یہیں سے دوں گا. جی بالکل. دیکھیے کہ ہمارے بچوں کو نظر بد کیوں لگتی ہے. اب اس نام کی برکت بھی میں آپ کو بتا دوں. ان ناموں کی برکت یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر محمد احمد ہوگا وہ بھی جنت میں جائیں گے، جس گھر کے اندر حسین کے نوکر ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، جس گھر کے اندر میرے حسین کے چاہنے والے خادم ہوں گے یا سعادت والے ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے،
اور جن کی بیٹیاں فاطمہ کے نام پر ہوں گی فرمایا وہ ان گھر والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی، اور جن کے بیٹے میرے حسین کے نام پر ہوں گے اس گھر والوں کی حفاظت بھی رب العالمین اپنے ذمہ پر لے گا۔ اور جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا تو یہ نظر بد کی کیا اوقات ہے کہ ہمارے اوپر آ جائے۔ زاد المعاد کتاب کا نام ہے، جلد 4 صفحہ 352 پہ یہ بات موجود ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنے اس میں کتاب لکھ رہا ہے، ابن قیم جلد 2 صفحہ 283 پہ کہتے ہیں کہ یہ نظر بد ہو گئے، تمام بیماریاں قلبی ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، دنیاوی ہوں، آخرت کی بیماریاں ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن میں رکھ دیا ہے۔ کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل الا رأيته، کہ جب قرآن پڑھنے سے، قرآن کی وجہ سے پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو پھر نظر بد کی کیا اوقات ہے؟ کیا کہنے، جب قرآن کی آیات پڑھی جائیں، جب قرآن پڑھا جائے، جب اہل بیت اطہار کے نام پڑھے جائیں تو یہ نظر بد کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رسالت میں آپ کے والد سے ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس کا بھی، اس آیہ مجیدہ کی بھی تلاوت فرماتے تھے، بالکل، کہ لا حول پڑھ کے جو ہے درود دم کرنا، بالکل لا حول ولا قوت ہے۔ آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ دیں، یا ودود پڑھ دیں، یہ یا عظیم پڑھ دیں، یا کریم پڑھ دیں۔ اچھا میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، چونکہ ہمارے معاشرے میں نظر اتارنے کا جو طریقہ ہے، معاشرے کے اندر جو رسم و رواج ہے، وہ مرچیں جو ہے وہ جلائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مرچوں سے چونکہ بو نہیں آ رہی ہے تو اس وجہ سے بہت سخت ان کو نظر لگی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنا، یا یہ کہ گاڑی کے اندر، گاڑی میں پیچھے، یا بچوں کے لباس میں کہیں پر کوئی ایسی چیز کو باندھنا، جوتا یا اس طرح کی چیز، تو یہ کیا چیز ہے؟ کسی گھوڑے کے نال جو ہے پاؤں میں جو وہ چیزیں باندھ دی جاتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے شریعت طور پہ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے ساتھ ہیں۔ ہمارے کچھ بڑے لوگ جو بوڑھے ہیں، بوڑھی خواتین کے بالخصوص بتائے ہوئے نسخے ہیں، خواتین کے شریعت النساء کہیں گے ان کو؟ یہ ہاں ان کا طریقہ کہیں گے، خواتین زیادہ، ہاں خواتین کا طریقہ۔ شرعی طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ کا ڈاکٹر صاحب وہی ہے جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل، نظر اتارنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جائے تو آسان طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے بھی استعمال کیا، ایک دعا تھی، اور وہ دعا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن 101 مرتبہ اگر ماشاءاللہ پڑھ لیا جائے اس سے بھی نظر اتر جائے گی، اور اگر 10 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھا جائے اس سے بھی نظر اتر جائے گی۔ اور اگر آیت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، نہیں یہ حدیث پاک کا لفظ ہے جو حضور نے بتایا، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ بھی یاد نہیں رہتا تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں پڑھ کے دم کریں، فوراً نظر بد سے اتر جائے گا۔ یہ مرچوں کا اتارا کرنا، انڈوں کو گھما کے پھرا دینا، یہ ساری چیزیں ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو ہمیں شریعت نے بتائی ہیں وہ یہی طریقہ کار ہیں۔ اور اس سے بڑا ایک وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے 1 منٹ چاہیے ہوگا۔ جی جی بالکل۔ یہ دیکھیے، یہ میں سب سے بڑا، یہ آپ نے نظر بد کی بات کی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر کوئی پاگل ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کسی کے گھر میں بیماری آ جائے، کسی گھر میں جنات آ جائے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی آفت آ جائے، آج میں آپ کو بڑی عقیدت والا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں ناظرین کو بھی، عقیدت والا۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ ابن ماجہ شریف کتاب کا نام ہے، سیاست کی سب بڑی کتاب ہے، 3 نمبر پہ کتاب ہے، ابن ماجہ عربی کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 8 ہے، اور اس کی جو لائنیں ہوتی ہیں نا، لائن نمبر 1 2 3، اوپر سے دیکھیں گے تو 1 2 3 ہے کہ نیچے سے جاؤ گے تو پھر اور لائنیں بن جائیں گی۔ یہاں پر ایک حدیث پاک لکھی گئی ہے، اور جو امام ابو سلط نے، جو ابن ماجہ کے شیخ ہیں، انہوں نے بڑی محبت والی بات لکھی ہے، حدثنی امام موسیٰ رضا، یہاں سے انہوں نے اس اپنی سند کا آغاز کیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ جی اس بات کو، اس حدیث پاک کو، جس حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذہب، یہ حدیث پاک الکافی صفحہ 6 پہ موجود ہے، اور ثواب الاعمال عقاب الاعمال کے صفحہ 21 اور 22 پہ موجود ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے کیا؟ حدثنی ابو الموسى الكاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد بن باقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب عن حبیبی وقرۃ عینی وعن جبریل قال رسول سمعت جبریل قال جبریل سمعت اللہ یقول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ واسمنی وقد امن من عذابی۔ امام علی رضا فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی امام موسیٰ کاظم نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی امام جعفر صادق نے، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی امام زین العابدین نے، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے بابا جان بابا حسین نے، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی مولا علی شیر خدا نے، مولا علی فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی آمنہ کے لال مصطفیٰ نے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث بیان جبریل سے سنی ہے، اور جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اللہ سے سنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو
जो बंदा इन हस्तियों से मोहब्बत करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, अर्श के रब उन्हें जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगली बात जो मैं नजर बद उतारने का तरीका बताना चाहता हूँ, काल अबू सल्ती लौकुरिया हादल इस्नादु अला मजनून लबारियानो, इमाम अबू सल्त फरमाते हैं कि अगर यही निस्बत, ये हदीस, ये सिलसिलत ज़हब, ये 12 इमामों के नाम पढ़कर पागल पर, मजनू पर, नजर बद वाले पर, बीमारी वाले पर, और सामने जिसके ऊपर काला करवाया गया हो या पीला नीला करवाया गया हो, फरमाया अगर इन नामों को पढ़कर इनके ऊपर दम करोगे, अर्श करा फौरन शिफा अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। चूंकि हमारे पास वक्त यहाँ पर प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, इस मौजू पर बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, इसके लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है, मैं आपका बेहद ममनून मशकूर हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। और नाज़रीन कराम, मैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र रिज़वी आपसे इजाज़त चाहूँगा और आखिर में गुजारिश करूँगा, मोहतरम जनाब हाफ़िज़ वसीम नक्शबंदी साहब, आपका पहले शुक्रिया अदा करूँगा आप तशरीफ़ लाए, और गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम का इख्तिताम कोई मनक़बत या नात से फरमाइएगा। ओ पढ़ना कसीदा दे वलीदा, पढ़ना कसीदा दे वलीदा, सारे सुनाओ हल्के लगाओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, जेड़ा खास बाले सैयदा दलाले, जेड़ा खास बाले सैयदा दलाले, नेज़े ते चढ़ के उड़िया सुनाया, सबनू पढ़ाया, सबनू पढ़ाया, सबनू पढ़ाया, कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। ओ सैयदा दा शोरे पीरा दा पीरे, सैयदा दा शोरे ओ पीरा दा पीरे, मैं क्या डसेवा किन्ना मीरे, मैं क्या डसेवा किन्ना मीरे, होते तो सिरातो अर्शे उलाते, ते तो सिरातो अर्शे उलाते, सारे दसारा, सारे दसारा ओ रकबा लीदा, पढ़ना कसीदा दे वलीदा, पढ़ना कसीदा।